अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी तहरीक चलाने से बिल्कुल उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। मौलाना फजल रहमान बहुत ही डिसअपॉइंट हैं, ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी। उनका जो रोल रहा है, जो किरदार रहा है, मौलाना के साथ कहाँ कहाँ उन्होंने हाथ किया है वो मौलाना भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, शायद बहुत सारे दोस्त नहीं जानते होंगे, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हम कवर कर रहे हैं इन तमाम जमातों को, नून को, पीपी को, मौलाना की जमात को। तो मौलाना फजल रहमान सऊदी अरब से वापस आए तो रज़ाक खत्री साहब और मैं उनकी राशगाह पर गए और 2-4 घंटे हमारी गपशप भी हुई। और जो KPK की स्पेशल डिश है सोबत, वो भी मौलाना ने अपने साथ खिलाई और गपशप भी हुई। पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी के हवाले से, नून लीग के हवाले से बहुत ही मायूस नज़र आ रहे थे। और अब तो मौलाना अपनी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। मौलाना का ये कहना था कि नून और PP दोनों ने उन्हें मायूस किया है, वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है डील के अलावा। डीलें शीलें चल रही हैं उनकी, बाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना ने बहुत कोशिश की उनको साथ लेकर चलने की, तहरीक चलवाने की, लेकिन आपने आज़ादी मार्च में भी देखा उनका कोई रोल अच्छा नहीं रहा। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि मौलाना के पास जब गए थे तो इन्होंने भी मौलाना के साथ गपशप की, तो बहुत सारे सवालात इन्होंने भी किए। क्या इस पर होने जा रहा है, क्या करने जा रही हैं, क्यों नहीं तहरीक चलाना चाह रही, अवाम परेशान है, मसाइल बढ़ रहे हैं, हुकूमत हर स्टेज पर नाकाम है, हर फोरम पर, हर महाज पर नाकाम है। तो अपोजिशन का क्या रोल होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। खत्री साहब, वेलकम टू शो। बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। खत्री साहब, मौलाना की डिसअपॉइंटमेंट किसी हद तक जायज़ है मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल है कि वो किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक। ये कि मगर फ़र्ज़ करें हम साथ साथ चल रहे हैं और आपने तो बड़ा जो है वो मामूली सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया डिसअपॉइंटमेंट। मैं तो उसको कहता हूँ कि पीठ में छुरे घोंप देने वाली बात है ना। ये मतलब ये कि आपने जब डील की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो कम से कम ये होता है कि जब आप मुसलसल एक दूसरे के इत्यादी होते हैं, सियासत में साथ चल रहे होते हैं, तो इतना तो कम से कम करना चाहिए कि आप उनसे पूछेंगे भाई ये मामलात हैं, हमारी ये मजबूरियाँ हैं, इसके बगैर चारा नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस सारी सूरत हाल में जो धोखे का जो इब्तदा है या जो आगाज़ है वो असल में नून लीग ने किया, नवाज शरीफ ने। हाँ, नवाज शरीफ ने किया। अब हुआ ये है कि जब उन्होंने कर दिया तो जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों पीछे रहती, वो भी उन्होंने कहा कि बस ठीक है अब हम कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मौलाना की मुलाकात भी हुई थी सऊदी जाने से पहले कराची में जरदारी साहब से। उनकी बातों में से भी ये लग रहा था कि जरदारी साहब ने मामला नवाज शरीफ की वजह से, हाँ, बहरहाल ये तो चीज़ें हुई। लेकिन अब आने वाले दिनों में क्या होना है, एक तो ये, दूसरा ये कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और उसका फ़ायदा किस किस को पहुँचा, ठीक है ना। ये बड़े इशूज़ हैं। अब फ़र्ज़ करें मौलाना ने एक बहुत बड़ी मेहनत के बाद पूरा वो जो आज़ादी मार्च था उसको ऑर्गेनाइज़ किया, उसकी मुसलसल तैयारियां की। नतीजे में इससे पहले उन्होंने पूरे मुल्क में जाकर अपने वर्कर्स कन्वेंशन किए, अपने कारकुनों को जो है वो चार्ज किया और उसके बाद वो कराची से निकले। ज़ाहिर बात है कि वो सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, तो उन्होंने उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया। लेकिन पंजाब में भी कोई ऐसी रुकावट नहीं और वो इस्लामाबाद तक पहुँच गए। और लेकिन इन जमातों ने तो साथ नहीं दिया। नहीं, लेकिन वो हुआ ये था, इन जमातों का एक इशू था। एक इशू ये था कि वो अपना कंधा इस्तेमाल करने की हद तक सिर्फ थी, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट मौलाना को देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको भी मालूम था कि अगर पूरा क्रेडिट हम उनको दे देंगे तो नतीजे ये निकलेंगे कि मौलाना जो है वो मेन स्ट्रीम जो है उसके हमसे आगे निकल जाएंगे, लीडर बन जाएंगे। एक तो नीयत, लीडर तो हैं, मगर ये कि वो अभी तो उनके लेकिन ऊपर जो एक जो चाप है ना, परसेप्शन जेल नून और पीपी की क़यादत की हाँ, है वो पॉलिटिक्स में, हाँ, ये थी, वो उनकी जगह मौलाना ले लेंगे। अच्छा, दूसरा ये था कि जब उन्होंने यहाँ धरना लगाया तो जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप हुआ और उसके नतीजे में उस प्रेशर का फ़ायदा
نون لیگ نے تو بھرپور اٹھایا، نتیجے میں میاں نواز شریف چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ مولانا چلے بھی گئے بھائی، ان جس طرح صورتحال پیدا کی گئی کہ بس میاں صاحب کی زندگی بالکل انتہائی حد تک جو ہے وہ خطرے میں، وہ ممکن ہے نہ بھی بچ سکے، لیکن وہ چلے اس حد تک تو ٹھیک تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہوئی وہ یہ تھا کہ آزادی مارچ کے دوران جو سیاسی قوتوں کی معرفت مولانا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے ہوئے، مولانا بہت ہی کانفیڈنٹ تھے، ان کو اندازہ تھا مولانا کو پہلے بھی پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، نہیں، لیکن وہ کانفیڈنٹ تھے، ان کو اندازہ تھا کہ اس پہ میں الگ پروگرام کروں گا آپ کے ساتھ ہی، لیکن اس پہ یہ مجھے بتائیں کہ مولانا کے آزادی مارچ کے دنوں میں جب نواز شریف باہر چلے گئے تو ایک پرسپشن بنی تھی اور سمجھا یہ جا رہا تھا کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ شاید مولانا آئے ہی نواز شریف کو ریلیف دلوانے کے لیے تھے اور نواز شریف نے اسپانسر کیا ہے مولانا کا دھرنا، یہ ایک پرسپشن بنائی گئی تھی۔ ہاں، یہ بالکل۔ تو اب مولانا کا ناراضگی نواز شریف سے، جس طرح نون لیگ کو مولانا نے مشاورت سے فارغ کر دیا، پیپلز پارٹی کو مشاورت سے فارغ کر دیا، ان کے ساتھ بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ تو سروسز ایکٹ میں بھی نون لیگ نے ٹھیک ہے، تو جس طرح مولانا ناراض لگ رہے ہیں، غصہ مولانا کا بتا رہا ہے کہ وہ پرسپشن غلط تھی، آپ کا کیا سر؟ میں آپ کو اس پورے منظر نامے میں ایک چیز میں دیکھتا ہوں، ایک یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تمام سیاسی اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ان کو دیوار سے لگایا اور اپنے صوبوں تک محدود کر دیا، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہوا ہے کہ ان دو بڑی جماعتوں نے مولانا کو دیوار سے لگایا ہے۔ اچھا، اب وہ اس طرح سے دیوار سے لگایا، اب وہ جو نئی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں اس حکومت کے خلاف، ممکن ہے کہ اس ماہ جو ہے وہ ورکرز کنونشن، آنے والے دنوں میں وہ ملین مارچ وغیرہ یا اس طرح کی موومنٹ شروع کریں گے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جن جماعتوں کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں، یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں، اس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، نیشنل پارٹی ہے، قومی وطن پارٹی ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، وہ تو خود لیڈ کر رہے ہیں۔ نہیں، جمعیت علماء اسلام الگ ہے، جمعیت علماء پاکستان الگ ہے، لیکن جو تین بڑی جماعتیں ہیں، JUIF، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور قومی وطن پارٹی، اچھا ان کی جڑیں جو ہیں وہ پختونخوا میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، گزشتہ کوئی 1 سال سے تھوڑا ہی عرصہ زیادہ گزرا ہے، پشتونخوا میں ایک نئی تحریک ابھری ہے PTM کی صورت میں۔ اچھا، وہ ابھی تک ایک تحریک ہے، لیکن اس کو کوئی پارٹی کی شکل نہیں دی گئی، اس کا لیڈر آنے والے دنوں میں کون بنے گا، پارٹی ہوگی تو کس طرح بنے گی، انتخابات لڑے گی تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جہاں سوال یہ ہے کہ اگر وہ اتنی بڑی قوت سے بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے کہ وہاں جتنی سیاسی جماعتیں ایگزسٹ کر رہی ہیں ان میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ اس کے موقف کی مخالفت کریں یا اس کے خلاف جو ہے وہ بیان بازی پہ آئیں۔ یہاں ہم اسمبلی میں تو ضرور دیکھتے ہیں کہ مراد سعید صاحب ہیں، علی محمد خان ہے، یا اس طرح کے 1-2 لوگ تو بات کرتے ہیں، پشتون بیلٹ سے باقی لوگ بھی ان کے خلاف بات نہیں کرتے۔ تو ان تینوں جماعتوں کی بھی سروائیول کا ایشو ہے، تو اب یہ خود کو اصل میں بچانے کی جنگ ہے۔ تو اس بچانے کی جنگ میں مولانا کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا، کیونکہ ان کو جس طرح وہ مرکزی دائرے میں آ رہے تھے تو ان دونوں جماعتوں نے، خصوصاً نون لیگ نے جو دغا بازی کی اور ان کو دیوار سے لگایا، تو مولانا کا تو اب سروائیول کا ایشو، وہ ہر صورت میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ زندہ نہیں رکھیں گے تو سیاسی طور پر جس طرح آپ دیکھیں نا، جماعت اسلامی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح ANP کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ تو اب ایشو یہ ہونے جا رہا ہے کہ مولانا پشتونخوا جو ملی عوامی پارٹی یا آفتاب احمد خان شیرپا، وہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ ایک بہت ہی شاندار موقع ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل کو لے کر چلیں کہ بھائی جو کہ چولہا اگر بچانا ہے تو حکومت کو بھگانا ہوگا، اس طرح کے نعرے سے۔ اب یہ دو بڑی جماعتیں اگر آگے نہیں آ رہی، مولانا اکیلے، ظاہر ہے ان کی سیاسی جماعت تو ہے لیکن مذہبی بھی ہے نا ساتھ میں، تو ان کا جو ایک اثرات الگ سمجھے جاتے ہیں، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تحریک کے اثرات ہوں گے، پرسپشن ہوگی، اس کے بارے میں الگ بنے گی، مولانا کی رائے کے بارے میں الگ بنے گی، تو وہ مولانا
کی تبھی خواہش رہی ہے کہ نون اور پی پی اور سیاسی تمام جماعتیں ان کے ساتھ ہوں، اپوزیشن کٹھے ہوگی، متحد ہوگی تو ظاہر ہے فائدے میں ہوگی۔ ہاں بالکل، یہ آگے نہیں بڑھ رہی، تو اب حکومت کو لگ ایسا رہا ہے اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب اتحادیوں سے خطرہ ہے۔ ہی یہ مگر یہ کہ یہ آپ کے پروگرام میں اتحادیوں نے کچھ ہاں، کرنا ہے، یہ اپوزیشن نے کچھ نہیں کرنا میں ہے۔ آپ کو بتاؤں یہ سارا کام انہوں نے ہی کرنا ہے اتحادیوں نے، ہاں۔ تو اصل میں اپوزیشن کی دیکھیں نا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے لیے اتنا ہی کر سکتی تھی کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ اتنا تتر بتر کر دیا کہ حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اب حکومت اپنے اتحادیوں کو بھی نہیں چلا سکتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ دیکھیں کہ میڈیا کی صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ پہلی بار عوامی ایشو جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، چینی بڑھتی ہے، کیونکہ یہ مجبوری بن گئی ہے، مجبوری بن مسائل گئی اتنے نا، بڑھ گئے ہیں۔ نہیں لیکن مسائل تو پہلے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ ہمارا کارپوریٹ جو میڈیا انہوں نے ہے اور وہ دعویٰ انڈر کیا پریشر تھا، بھی ہے۔ دیکھیں 1.5 سال گزرا ہے، دعوے جو کیے تھے پی ٹی آئی سر نے، میں تو آپ وہ تو اس کے نہیں، الٹ ہو رہا ہے سارا نظام، الٹ نہیں، گنگا الٹی بہ رہی ہے نا نہیں، مسلسل۔ الٹ ہونے کی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن انہوں نے تو اب تو کپڑے اتارنا شروع کر دیے نا لوگوں کے۔ آپ جائیں مارکیٹ میں کوئی کاروبار نہیں ہے، لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، صنعتیں بند ہوتی اب جا یہ رہی ہیں۔ تیسرا پروگرام ہے، اس میں قمیص اتارنے کی بات نہ کرنا، کیونکہ مسلسل قمیص تک بھی آپ رہے نہیں جاتے تو ہیں۔ یہ نہیں، میں شلوار نہیں آتا کیونکہ لوگوں نے اپنے جو ہے وہ نیفے پکڑے ہوئے ہیں اپنی مٹھیوں سے نا، تو یہ تو بہرحال اپنی جگہ، لیکن میرا خیال یہ کہ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ شہباز شریف اس انتظار میں خطرہ ہے تو اب اتحادیوں سے ہے۔ شہباز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ جب حالات سمجھیں گے وہ کہ حکومت کے خلاف اور خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہیرو بن کے ادھر آئیں گے، اپنا استقبال کروائیں گے، اور پھر وہ سازشوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ چلیں، بہت شکریہ کھٹی صاحب۔ ویورز، کھٹی صاحب کی رائے آپ نے سنی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت اپوزیشن کا جو رول ہونا چاہیے وہ نہیں رہا۔ ہر جماعت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اپوزیشن کا جو صحیح کردار ہے اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ اتحادیوں نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہے، کاف لیگ نے، ایم کیو ایم نے، یا بی این پی مینگل نے، باقی جماعتوں نے۔ تو حکومت کی اپوزیشن عملاً اس وقت اتحادی بن گئے ہیں۔ اوریجنل جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، 2 بڑی جماعتیں، ان کے بارے میں آپ نے کھٹی صاحب کی رائے سنی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔